بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کیا واقعی پاکستان میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں لوگ اپنی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے خود کو زندہ دفن کر دیتے ہیں؟ کیا واقعی یہ عقیدہ درست ہے کہ اس مٹی میں شفا موجود ہے، یا پھر یہ صرف ایک روایت، ایک نفسیاتی امید، یا ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی اسلام میں کوئی بنیاد ہی موجود نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جنوبی پنجاب سے وابستہ ایک ایسے مشہور عقیدے کی تحقیق کریں گے جس نے برسوں سے ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے، لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں پیر محب جہانیہ سے منسوب ایک مزار کے ساتھ ایک مخصوص مقام موجود ہے جہاں برسوں سے لوگ مختلف بیماریوں کے علاج کی امید لے کر آتے ہیں۔ بعض افراد کینسر، فالج، جوڑوں کے درد، جلدی بیماریوں اور دیگر پیچیدہ امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد یا ان کے اہل خانہ اس مقام پر آتے ہیں اور مریض کو گردن تک ریت یا مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مریض روزانہ کئی گھنٹے مٹی میں رہتا ہے، اور یہ عمل تقریباً 9 یا 10 دن تک جاری رہتا ہے۔ وہاں موجود بعض افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ اس جگہ کی مٹی میں بزرگ کی برکت کی وجہ سے شفا موجود ہے۔ یہ روایت کسی جدید طبی تحقیق یا سائنسی ثبوت پر قائم نہیں، بلکہ مقامی عقیدے اور روایات پر مبنی ہے۔ ناظرین محترم، سوال یہ ہے کہ اگر واقعی اس مٹی میں ہر بیماری کی شفا ہوتی تو کیا دنیا بھر کے ڈاکٹر، سائنسدان یا اور طبی ادارے آج تک اس حقیقت سے بے خبر کیسے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آج تک کوئی مستند سائنسی تحقیق ایسی موجود نہیں جس نے یہ ثابت کیا ہو کہ کسی مخصوص دربار کی مٹی میں دفن ہونے سے کینسر، فالج یا دیگر خطرناک بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ ہاں، دنیا کے بعض علاقوں میں مڈ تھیریپی یا پیلو تھیریپی استعمال ضرور کی جاتی ہے، لیکن وہ مخصوص معدنیاتی مٹی، طبی نگرانی اور محدود بیماریوں مثلا جوڑوں کے درد یا جلد کے بعض مسائل کو حل کرتی ہے، اور اس کا بھی ہر بیماری سے شفا کا دعویٰ نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی اسے کسی بزرگ کی کرامت سے جوڑا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اصل شفا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی نازل فرمائی ہے، یعنی مسلمان کو علاج بھی کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور مکمل بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ پر ہی رکھنا چاہیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی قبر، مزار یا مخصوص مٹی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہاں لازماً شفا ملے گی اسلام میں ثابت ہے؟ تو اس سوال کا جواب انتہائی احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں کسی نیک انسان کی قبر کی زیارت، مرحوم کے لیے دعا اور عبرت حاصل کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں مٹی بذات خود بیماری دور کرتی ہے، یا کسی بزرگ کی قبر کے ساتھ مخصوص جگہ میں شفا کی لازمی طاقت موجود ہے، تو ایسی بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ علماء کرام واضح کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ، پتھر، درخت یا مٹی کے بارے میں ایسی غیبی تاثیر کا عقیدہ رکھنا جس کی دلیل شریعت میں نہ ہو ہرگز درست نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے مقامات پر آنے والے بہت سے لوگ شدید مایوسی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ جب جدید علاج ناکام ہو جاتا ہے تو انسان آخری امید کے طور پر ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ان لوگوں کی تکلیف کا مذاق اڑانا یا ان کی بے بسی کو نشانہ بنانا ہرگز مناسب نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہو، نہ کہ کسی غیر ثابت شدہ رسم یا روایت پر۔ اگر کوئی شخص وہاں صرف دعا کرنے، مرحوم کے لیے ایصال ثواب یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے جائے
تو یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ اختیار کر لیا جائے کہ 10 دن مٹی میں دفن ہونے سے لازماً بیماری ختم ہو جائے گی، تو اس دعوے کی نہ کوئی مستند شرعی دلیل موجود ہے اور نہ ہی کوئی قابل اعتماد سائنسی ثبوت۔ اسلام ہمیں امید دیتا ہے، لیکن امید کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ، کامل ایمان اور ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔